معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی بنیادی وجہ ریاستی اداروں کی غلط پالیسیاں ہیں، کیونکہ جب آپ قوم پرست جماعتوں اور لیڈرز کو دیوار سے لگا دیتے ہیں تو وہ عسکری جدوجہد کا راستہ اپنا لیتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ ہم نے کس کس سیاستدان کو غدار نہیں قرار دیا۔ فہرست نکال لیں اور تجزیہ کر لیں، غدار سیاستدان تھے یا انہیں ملک دشمن قرار دے کر پابندیاں لگانے والے۔ یہ سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ بالآخر پاکستان ہی دو لخت ہو گیا۔ یاد رکھیں، جب قومی سیاست اور رہنماؤں پر پابندیاں لگتی ہیں تو وہ قوم پرست سیاستدان کی بنیاد بنتی ہیں، اور جب آپ قوم پرست جماعتوں اور لیڈرز کو دیوار سے لگا دیتے ہیں تو وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بات سابق مشرقی پاکستان کی ہو، کے پی کے، سندھ یا بلوچستان کی، ہدف تنقید پنجاب کی سیاسی اور غیر سیاسی اشرافیہ رہی ہے اور آج بھی ہے۔ ملک تو 76 سال سے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، مگر اس وقت جو صورتحال خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے وہ سنگین تر ہوتی جا رہی ہے، اور دونوں صوبوں میں دہشت گردی کے اہداف بھی مختلف ہیں۔ ایک طرف علیحدگی پسندی کی تحریک ہے تو دوسری طرف پاکستان میں اپنی مرضی کا نظام لانے کی خواہش اور کوشش۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ آج کل معروف پشتون قوم پرست رہنما خان عبدالولی خان کی ایک 40 سال پرانی تقریر کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو افغانستان کی جنگ کے تناظر میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج جو ہتھیار افغانستان کے لیے لایا جا رہا ہے وہ وہاں نہیں بلکہ پاکستان میں استعمال ہوں گے۔ آج جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، ان کے حوالے سے ولی خان اور میر غوث بخش بزنجو جیسے معتبر رہنماؤں نے 80 کی دہائی میں ہی خبردار کر دیا تھا، مگر ریاست کی نظر میں یہ لوگ تب غیر محب وطن اور غدار تھے۔ یہ سلسلہ ان پالیسیوں کا تسلسل تھا جو قیام پاکستان کے بعد ایک نظریاتی سرحد کے نام پر بنائی گئی، جن کی ابتدا بنگال مسلم لیگ اور مغربی پاکستان مسلم لیگ کی تقسیم سے ہوئی۔ غالباً اس وقت طے کر لیا گیا تھا کہ اکثریت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، چاہے تمام انتخابات میں وہ جیت ہی جائے۔ یہ مینڈیٹ کو نہ ماننے کی ابتدا تھی، وہ چاہے بائیں بازو کا اتحاد جکتو فرنٹ ہو، عوامی لیگ پی پی پی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف۔ مظہر عباس یاد دلاتے ہیں کہ 1954 کے بعد 1958 میں الیکشن کروانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر مارشل لا لگا کر سیاسی عمل کو روک دیا گیا۔ 2000 سے زائد سیاستدانوں کو نااہل قرار دے دیا گیا، بائیں بازو کی جماعت پر بھی پابندی لگا دی، اعلیٰ عدلیہ کو سہولت کار اور میڈیا کو قابو کر لیا گیا۔ اس سب کے نتائج 1971 میں بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آئے، مگر ہمارے نصاب میں آمرانہ ادوار کے فوائد ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ ہماری سیاسی اشرافیہ دراصل غیر سیاسی نظام کی پیداوار ہے، جس کی ابتدا نام نہاد بنیادی جمہوریت کے نظام اور پھر ایوب خان کے بعد جنرل ضیاء کے غیر جماعتی نظام کی بحالی سے ہوئی۔ ان جماعتوں اور رہنماؤں کا جمہوری رویہ نہیں ہو سکتا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی بار آئین اتفاق رائے سے 1973 میں بنا، مگر اس سے ایک سال پہلے 1972 میں حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی، اور بہت سے فوجی اور ایئر فورس کے افسران کو سزائیں ہوئیں۔ اسی دوران بلوچ رہنما عطا اللہ مینگل کے بیٹے اسد مینگل کی گمشدگی اور بعد میں ہلاکت نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک بیانیہ بن گیا۔ بلوچستان فوجی آپریشن، صوبائی اسمبلی کو برطرف کرنا، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگانا اور پھر حیدرآباد ٹرائل کا قیام اور مقبول رہنماؤں کو سزائیں، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سنگین سیاسی غلطی تھی، چاہے پس پردہ دباؤ کوئی بھی ہو۔ 1973 میں پاکستان قومی اتحاد کی تحریک کے دوران جب مذاکرات کا عمل شروع ہوا تو پہلی بار جنرل ضیاء الحق کا کردار سامنے آنے لگا۔ طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھٹو صاحب کو کہا گیا کہ نیب سے پابندی اٹھانے اور حیدرآباد ٹرائل ختم کرنے کا مطالبہ تسلیم نہیں کرنا، جبکہ دوسری طرف پاکستان قومی اتحاد کے رہنماؤں کو پیغام دیا گیا کہ آپ نے ٹرائل ختم کرنے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سپریم کورٹ میں ہینا جیلانی کیس میں مارشل لا کو خلاف آئین کہنے کے باوجود 1973 کے مارشل لا کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عامر کے دور میں ہماری سیاسی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ اگر اکتوبر 1977 میں الیکشن کرا کے فوج بیرکوں میں واپس چلی جاتی تو آج کا پاکستان عین ممکن ہے مختلف ہوتا۔
मजहर अब्बास कहते हैं कि ईरानी इनकलाब और फिर अफगानिस्तान में रूस के आने से जो जंग शुरू हुई, हम उसके हिस्सेदार बन गए। जहाद अफगानिस्तान के नाम पर जनरल जियाउल हक और बाद में जनरल हमीद गुल का लगाया हुआ पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है, जिसको आज तक हम जड़ से निकाल कर फेंक ना सके। अब ये पौधा दरख्त की सूरत में रियासत को कमजोर कर रहा है और इसे सियासी और मजहबी जमातों और ग्रुप्स की खामोश हिमायत भी हासिल रही है। सियासी जमातें पिंग पोंग खेलती रहीं और असल मैच कहीं और हो रहा था और फिर एक और मुंतखब हुकूमत को 12 अक्टूबर को घर भेज दिया गया और एक बार फिर मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को गद्दार करार देकर उम्र कैद की सजा दे दी गई। जनरल परवेज मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती आइन तोड़ना तो था ही, लेकिन जिस तरह बलूचिस्तान को हैंडल किया गया उसने सूबे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये था कि नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद मुशर्रफ ने उस एक्शन का दिफा किया। ये दिफा हमें आज इस मोड़ पर ले आया है कि वापसी का रास्ता मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। मुशर्रफ की हुकूमत का खात्मा हुआ, मगर उससे पहले एक और मुंतखब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की शहादत बीबी उस बयानिए की भेंट चढ़ गई जो ना जमहूरी इख्तियार पर यकीन रखता था और न ही औरत की हुक्मरानी पर। 2013 में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने एक इंतहाई संजीदा और मुस्बत कोशिश की बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए। सूबे में उनकी जमात की अक्सरियत थी, मगर उन्होंने अपने इत्तेहादी और नेशनल पार्टी के बलोच कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक को हुकूमत बनाने का कहा, लेकिन भाई लोगों की जानिब से यह हल भी कबूल नहीं किया गया। 2016 में मियां साहब नाअहल करार पाए। 2018 में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने नहीं दी गई, जिसकी इब्तिदा बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग के वतन से ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील से हुई। बात यही खत्म नहीं हुई, सेनेट में हासिल वज़ीरों को हराने के लिए फैज़ फार्मूला लाया गया। इस सब का नतीजा आज हमारे सामने है और बलूचिस्तान दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।